بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PS403 کا کریں گے لیکچر نمبر 38۔ آج کے لیکچر میں بھی ہم لوگ پرو سوشل بیہیویئر کے بارے میں ہی ہم لوگ بات کریں گے۔ جن لوگوں نے پچھلا لیکچر سنا ہوا ہے ان لوگوں کو تو یہ لیکچر بڑا آسانی سے سمجھ آ جائے گا، کیونکہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کروں گی، اور آپ لوگوں سے سب سے یہ کائنڈلی یہ ریکویسٹ یہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ آپ لوگ ایک سیکوینس میں لیکچرز دیکھا کریں۔ یوں نہیں ہے کہ اب فار ایگزامپل ایک دن میں اگر میں نے 5 لیکچرز اپلوڈ کیے ہیں نا، تو آپ لوگوں کے پاس اگر 5ویں لیکچر کا نوٹیفیکیشن اگر آپ کو نظر آیا ہے تو آپ صرف وہی دیکھ لیں، اور باقی کے پچھلے لیکچرز آپ لوگوں نے سنے ہوئے نہ ہوں یا پڑھے ہوئے نہ ہوں۔ اسے یوں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ایک کنسیپٹ ہوتا ہے نا، وہ آپ کا پھر سالڈ نہیں ہوتا۔ جب آپ لوگ ایک سیکوینس میں لیکچر سنتے ہیں، چلے اگر آپ لوگ جو مس آؤٹ کر کے سنتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا کنسیپٹ بلڈ ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کا زیادہ دیر تک آپ کو یاد کبھی بھی نہیں رہے گا۔ جب آپ لوگ ایک سیکوینس میں چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو کنسیپٹ بہت اچھے سے لمبے ٹائم پیریڈ تک آپ کو یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چاہے آپ لوگ بے شک ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیجیے گا۔ ہم لوگوں نے بائی اسٹینڈرڈ انٹرونشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں، اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے بھی صحیح تو بھی ہیلپ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس میں ہم لوگوں نے اسٹیجز پڑھی تھیں کہ انسان اس طرح سے مختلف قسم کی اسٹیجز کو ہیلپ آؤٹ کرتا رہتا ہے، اس میں ایویلویٹ کرتا رہتا ہے اپنے ڈیسیجن کو، اور پھر ہی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ بائی اسٹینڈرڈ جو انٹرونشن ہوتی ہے، اس میں 2 نفسیاتی ایسے پروسیسز ہوتے ہیں جو آپ کو ڈفرینٹ اسٹیجز پہ ہیلپ کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے آڈینس انہیبیشن افیکٹ، یہ ہوتا ہے آپ کا اسٹیج نمبر 1 پہ، اور دوسرا جو ہوتا ہے سائیکولوجیکل پروسیس وہ ہوتا ہے ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی، یہ ہوتی ہے اسٹیج 2 پہ۔ سب سے پہلے ہم لوگ آڈینس انہیبیشن افیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی کہ لوگ دوسروں کی ہیلپ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں دوسرے ان کو نیگیٹیولی ایویلویٹ نہ کریں، یعنی کہ اگر وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے ان کو یا تو ان پہ لان تان وغیرہ کریں، یا سچویشن ایمرجنسی والی ہو ہی نہ، اور وہ خود جو ہے وہ بلا وجہ ایمرجنسی ایز این ایمرجنسی جو ہے نا وہ اس سچویشن کو پرسیو کر رہے ہوں۔ لیٹین اور ڈارلے نے ہی ساری اسٹڈی کی ہے بائی اسٹینڈرڈ انٹرونشن کے اوپر۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ میل کالج اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ریکروٹ کیا تھا کہ آپ لوگوں نے اربن لائف کے پرابلمس کے بارے میں آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنی ہے۔ ہائپوتھیسس یہ بنایا تھا کہ جب دوسرے لوگ پریزنٹ ہوتے ہیں تو لوگ وہاں پہ ایسی ڈینجرس سچویشن کو ایمرجنسی سچویشن لیس پرسیو کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو وہ سچویشن زیادہ ایمرجنسی سچویشن نہیں لگ رہی ہوتی۔ پارٹیسپینٹس کو ایک روم میں بٹھایا گیا تھا کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگوں نے کوسچنیئر کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ 3 اس میں ایکسپیریمنٹل کنڈیشنز تھیں۔ ایک میں پارٹیسپینٹ کو اکیلا ہی کمرے میں بٹھایا گیا تھا، ایک میں 3 اور 7 پارٹیسپینٹس کو بٹھایا گیا تھا، اور ایک میں 2 جو ہے نا وہ بالکل خاموش کانفیڈریٹس کو بٹھا دیا گیا تھا۔ اب روم میں ایک چھوٹے سے سوراخ سے اسموک انٹر کیا جا رہا تھا۔ 6 منٹ کے بعد روم میں اتنا زیادہ اسموک اکٹھا ہو گیا تھا کہ کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ اب جو بندہ جو ہے نا وہ اکیلے بیٹھا ہوا تھا، اس نے 75% فوراً سے بجھا کے اس نے رپورٹ کیا تھا ایمرجنسی کے بارے میں، لیکن جہاں پہ پارٹیسپینٹ دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ صرف 38% مطلب انہوں نے جو ہے نا وہ جلدی جا کے ایمرجنسی کے بارے میں جو ہے وہ رپورٹ کیا تھا، اور انہوں نے 6 منٹ جو ہے اس میں لگا دیے تھے۔ اور وہاں پہ جہاں پہ زیادہ تر آڈینس بالکل خاموش تھے، یعنی کہ جہاں پہ 2 کنفیڈریٹس بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ انہیبیشن افیکٹ سب سے زیادہ تھا۔ ریسرچرز نے یہ بات کنکلوڈ کی کہ جب دوسرے لوگ پریزنٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں وہ والی جو ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے وہ ہمیں زیادہ ڈینجرس ہی نہیں لگ رہی ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کی موجودگی کی وجہ سے رسپونڈ جو ہے نا وہ ہم لوگ سلولی کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آڈینس انہیبیشن کی ایکسپلینیشنز دی گئی ہیں۔ اس میں جو ایویڈنسز ہیں وہ ہمیں کنفارمیٹی ریسرچ سے ملتے ہیں۔ شریف اور ایش نے جو ایکسپیریمنٹس کیے تھے جس میں انہوں نے 2 انفلوئنسز کے بارے میں بتایا تھا، انفارمیشن انفلوئنس اور نارمیٹیو انفلوئنس، جو ہم لوگ پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ انہی 2 انفلوئنسز کی بنیاد پہ آڈینس انہیبیشن کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو آڈینس انہیبیشن ہوتی ہے انفارمیشن انفلوئنس کی وجہ سے، یعنی کہ ہم لوگ دوسروں کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے سچویشنز میں جس کے بارے میں ہمیں خود یقین نہیں ہوتا، یعنی کہ جب آپ لوگوں کو کسی بھی سچویشن کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہوتی تو ہم دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو نام دیں گے اس سچویشن کو وہی بالکل ٹھیک ہوگا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر ہم لوگ ریلائی کر رہے ہیں، دوسروں کی ریئیکشن کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے نارمیٹیو انفلوئنس، یعنی کہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں دوسرے ہمیں ایویلویٹ نہ کریں،
ٹھیک ہے. یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ انسان دوسروں کے سامنے بہادر بن کے پھر بیٹھا رہتا ہے کہ بھائی کہیں دوسرے یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بھائی بالکل بزدل تھا, یہ تو فوراً سے اٹھ کے اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اس طرح سے. اب ایکسپیریمنٹ کے بعد ڈی بریفنگ کی گئی تھی اور پارٹیسپینٹس سے پوچھا گیا تھا. تو جو پارٹیسپینٹس جنہوں نے انٹرویو نہیں کیا تھا, جنہوں نے جلدی جو ہے وہ پرفارم نہیں کیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک تو وہ ان کو سچویشن کے بارے میں شیورٹی ہی نہیں تھی کہ ہو کیا رہا ہے, اور کچھ جو پارٹیسپینٹس انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ والی جو سچویشن ہے وہ زیادہ سیریس لگی ہی نہیں تھی, اسی لیے ان کا جو رسپانس ٹائم تھا وہ بہت لیٹ تھا. ٹھیک ہے. دوسرا جو فیکٹر ہوتا ہے نا سائیکولوجیکل پروسیس جو کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, وہ ہے ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی. یعنی کہ کلیئر ایمرجنسی سچویشنز میں دوسرے لوگوں کے موجودگی میں ہمارے اندر یہ بلیو بننا شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری اتنی زیادہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. یعنی کہ دوسرے بھی تو ہیلپ کر سکتے ہیں نا, ہم لوگ اس رسپانسبلٹی کو دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ جو رسپانس ہوتا ہے دوسروں کی پریزنس کی وجہ سے, اس کو بولا جاتا ہے ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی. یعنی کہ دوسروں کی کسی بھی سچویشن میں دوسروں کی موجودگی کی وجہ سے ہمارا یہ بلیف ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس ایونٹ میں لیس رسپانسبل ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا, اسی ڈارلے اور لیٹے نے ہی ایکسپیریمنٹ کیا تھا. پارٹیسپینٹس کو یہ ریئلائز کروایا گیا تھا جیسے وہ گروپ کی فارم میں ڈسکشن کر رہے ہیں. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ امبیرسمنٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو سیپریٹ بوتھس میں بٹھایا جائے گا اور آپ لوگ انٹرکام سسٹم کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اب انٹرکام پہ ایٹ اے ٹائم صرف ایک ہی بندہ بول سکتا ہے, دوسرے سارے جو ہے وہ سن سکتے ہیں. کچھ جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو یوں ریلائز کروایا گیا تھا کہ ان کی بات صرف ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ کروائی گئی تھی, اور کچھ جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو 3 لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروایا گیا تھا, اور کچھ جو پارٹیسپینٹس تھے وہ 6 لوگوں کے گروپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے. اب ایک بندہ جس نے پہلے ڈسکشن سٹارٹ کی وہ پہلے بولا, پھر سب باری باری بولے, پھر بولنے کے بعد جب پہلا بندہ پھر اگین بولا تو تب اس کی آواز بھی زیادہ اونچی تھی اور وہ زیادہ انکوہرنٹلی جو ہے وہ بات کر رہا تھا. اب دوسرے لوگ جو ساتھ میں ڈسکس کر رہے تھے وہ ایکچوئل میں وہ لوگ نہیں تھے بلکہ وہ ٹیپ ریکارڈنگس تھیں. اب جہاں پہ ٹیپ ریکارڈنگ پہ جو بڑا گروپ تھا, جہاں پہ بڑے گروپ کے ساتھ ڈسکشن چل رہی تھی, وہاں پہ ہیلپنگ جو ہے نا وہ کم تھی, جہاں پہ نمبر آف اسٹرینجرز جو ہیں وہ زیادہ تھے. تو لوگ اوپر سے یہ بھی کرتے ہیں کہ دوسروں کی پریزنس کی وجہ سے ان کی جو اپنی ہیلپ فل بیہیویئر افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس بات کو لوگ ڈینائی کر دیتے ہیں, اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ دوسروں کی پریزنس کی وجہ سے میں نے ہیلپ نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا, ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی ہمیں انٹرنیٹ پہ بھی نظر آتی ہے, خاص طور پہ جب لوگ انٹرنیٹ پہ ہیلپ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ انٹرنیٹ پہ دیکھیں بہت بڑی دنیا ہوتی ہے, تو جتنے زیادہ دنیا ہوتی ہے, جتنے زیادہ لوگوں کی پریزنس کا آپ لوگوں کو ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے, اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کا وہاں پہ ہیلپنگ بیہیویئر کم ہوتا ہے. جہاں پہ لوگ بڑے بڑے گروپس میں ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو کم ہیلپ کیا جاتا ہے, لیکن جہاں پہ چھوٹا گروپ ہوگا وہاں پہ پھر بھی ان کو تھوڑی سی جلدی ہیلپ مل جاتی ہے. ہاں, یہ بات ایک چیز ہے کہ ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی اگر آپ لوگ ورچوئل لیول پہ یعنی کہ انٹرنیٹ لیول پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو جس سے آپ لوگوں نے ہیلپ لینی ہے آپ لوگ اس کو ٹیگ وغیرہ کر کے یا اس کے نام کو اسپیسیفائی وغیرہ کر کے آپ لوگ ہیلپ ریسیو کریں تو پھر بھی آپ کو مل جاتی ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک اور جو فیکٹر, یہ تو ہم لوگوں نے پڑھا ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی سے ریلیٹڈ, اور اس کے بعد ہمارا وہ جو تھا ایک ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی تھا, اور دوسرا کون سا تھا کہ آپ لوگ وہ پرسیو کرتے ہیں کہ وہ سچویشن زیادہ ایمرجنسی سچویشنز ہیں ہی نہیں. ایک اور جو فیکٹر ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, وہ ہوتا ہے ایموشنل اراؤزل اور کاسٹ ریوارڈ اسیسمنٹس. اس کے اوپر ریسرچ کی تھی پلیامن نے ڈسکرائب کیا تھا کہ ہم لوگ کیسے کیوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس ایمرجنسی سچویشن میں ہیلپ کرنا ہے. یہ والے جو ریسرچرز تھے انہوں نے بائی اسٹینڈرڈ کا جو ہم لوگوں نے پیچھے جو ابھی پڑھی ہے نا بائی اسٹینڈرڈ افیکٹ کی جو سارا ہم لوگوں نے ٹیبل فلو چارٹ پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں, اسی میں انہوں نے مزید فیکٹرز تھوڑے سے ایڈ کیے تھے. اس میں وہ فوکس کرتے ہیں کہ ایمرجنسی سچویشن میں ہمیں بائی اسٹینڈرڈ کی ایموشنل اراؤزل کو دیکھنا پڑے گا اور یہ اسیس کرنا پڑے گا کہ اس کو کاسٹ کتنی پڑ رہی ہے ہیلپنگ کی اور نان ہیلپنگ کی. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ ہیلپ کرے گا تو اس کو کتنی کاسٹ ہوگی اور ہیلپ نہیں کرے گا تو کیا کاسٹ ہوگی. اس میں جو ہے نا زیادہ تر فوکس کیا گیا تھا ڈارلے کے جو آخری جو 3 اسٹیپ تھے نا اس کے اوپر, یعنی کہ اسٹیپ 2 پرسنل رسپانسبلٹی کے اوپر فوکس کیا گیا تھا, اسٹیپ نمبر 3 یعنی کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کیا کرنا ہے اس کے اوپر فوکس کیا گیا تھا, اور اسٹیپ نمبر 4 یعنی کہ ایکشن کو امپلیمنٹ کرنا, ان 3 چیزوں کے اوپر فوکس کیا گیا تھا. سب سے پہلے تو اس میں
اراؤزل والے فیکٹر کو دیکھتے ہیں، جب بھی ہم لوگ ایموشنل کسی بھی ایمرجنسی سچویشن کو دیکھتے ہیں تو ایموشنلی ہمارے اندر اراؤزل پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے اندر ایک ٹینشن کریٹ ہوتی ہے، ہم لوگ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ اب جو بائی اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس ساری چیز کو، وہ اس ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ ٹینشن کو ڈفرینٹ طریقوں سے کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ انٹروین کریں گے، یعنی کہ ہیلپ کریں گے، اس طرح سے اپنے اراؤزل کو، اپنی ٹینشن کو کم کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگنور کر دیں گے ڈینجر سائنس کو، اس طرح سے بھی وہ اپنی ٹینشن کو جو ہے وہ کم کریں گے۔ اور تیسرے طریقے سے وہ اس طرح سے کریں گے کہ وہ یہی انٹرپریٹ کریں گے کہ یہاں پہ تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی قسم کا ڈینجر یا کوئی ایمرجنسی ہے ہی نہیں، خود کو جو ہے وہ دلاسا دیں گے۔ یعنی کہ اس 3 طریقے سے لوگ جو ہے اپنی ٹینشن کو کم کریں گے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسری چیز آ جاتی ہے، ہم لوگ کاسٹ کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرا ٹائم، میرا انرجی، میرے ریسورسز، میری صحت وغیرہ کتنی ضائع ہو جائے گی ہیلپ کرنے سے، اور سوسائٹی والے مجھے کتنا ڈس اپروو کریں گے، وہ کتنا رسک ہے، اور اگر میں نے ہیلپ کی نہ کر پایا، ان افیکٹو ہو گئی، تو مجھے کتنی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ساری کاسٹ ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہر کوئی دیکھے گا۔ اب اراؤزل والی جو ہے وہ اور یہ والی جتنی بھی کاسٹ ہیں، اگر یہ دونوں کاسٹ لو ہیں تو انٹرونشن پھر ڈیپینڈ کرے گی کہ جو سچویشن کے سوشل نارمز کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اراؤزل بھی انسان فیل کر رہا ہے، ٹینشن بھی انسان فیل کر رہا ہے، کاسٹ بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے کو اتنی زیادہ کوئی کاسٹ میرے اوپر نہیں پڑے گی، تو پھر تو وہ سوشل نارمز کو پرسیو کرے گا، اس کے مطابق وہ دیکھے گا کہ وہ کیسے اس نے ہیلپ کرنی ہے۔ لیکن ڈیفیکلٹ سچویشن وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ہیلپنگ کی کاسٹ اور ہیلپ نہ کرنے کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ دونوں ہائی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ انسان کو لگ رہا تھا کہ میں نے ہیلپ کی تو بھی مجھے مسئلہ ہو سکتا ہے، اور میں نے ہیلپ نہ کی تو بھی ویسے نقصان ہو جائے گا۔ تو ایسی سچویشن میں پھر انسان 2 کام کرتا ہے، یا تو وہ انڈائریکٹلی وہ پولیس کو کال کرے گا، یا ایمبولینس کو کال کرے گا، یا کوئی اور پروفیشنلز وغیرہ ہے جو کہ ہیلپ کر سکتے ہیں تو ان کو کال کر دے گا۔ دوسرا وہ یہ کرے گا کہ اس سچویشن کو دوبارہ سے ریڈیفائن کرے گا، اور رزلٹ یہ نکالے گا کہ میں نے ہیلپ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ والی جو ہے سچویشن، یہ ایمرجنسی ہے ہی نہیں، یا کوئی اور ہیلپ کر دے گا، یا جو وکٹم ہے جس کے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ جو 2 کاسٹ فیکٹرز ہوتے ہیں، یہ ہیروز کے بیہیویئرس کو ایکسپلین نہیں کرتا، یہ صرف ان لوگوں کے بیہیویئرس کو یہ والی تھیوری ایکسپلین کرتی ہے جو کہ ایمرجنسی سچویشنز میں معمولی سے جو بائی اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں، جو کہ تماشائی لوگ ہوتے ہیں، صرف ان کو یہ ایکسپلین کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والی ایک چیز، یہ آپ لوگوں کا لانگ کوسچن کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ سارا اراؤزل کاسٹ ریوارڈ ماڈل، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ ہیلپ کرتا کون ہے؟ اس میں مختلف قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیلپ کریں گے، کچھ لوگ نہیں ہیلپ کریں گے۔ سب سے پہلے تو موڈز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، پازیٹیو یا نیگیٹو موڈ یہ بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے۔ اس میں کالج کے اسٹوڈنٹس پہ ان سے ایک ٹیسٹ سیریز لی گئی تھی، 3 ایکسپیریمنٹل گروپس اور 1 کنٹرول کنڈیشن تھی۔ کنٹرول کنڈیشن تو وہ تھی جس میں کسی بھی قسم کا ٹیسٹ ایڈمنسٹر ہی نہیں کروایا گیا تھا۔ جو ایکسپیریمنٹل کنڈیشن تھی اس میں سے جو پارٹیسپینٹس تھے، ایک گروپ کو کہا گیا تھا کہ آپ کی پرفارمنس اچھی ہے، اور ایک گروپ کو کہا گیا تھا کہ آپ کی پرفارمنس بری ہے، اور تیسرے گروپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ان کی پرفارمنس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا، صرف ان سے ٹیسٹ لیا گیا تھا۔ اب جن لوگوں کو یہ کہا گیا تھا نا کہ آپ کی پرفارمنس اچھی ہے، انہوں نے زیادہ ہیلپ کی تھی ایک ایسی عورت کی جس نے بڑی بھاری سی بکس اٹھائی ہوئی تھی۔ یعنی کہ جو گڈ موڈ افیکٹ ہوتا ہے نا سکسیس کے بعد، جب آپ کو کامیابی ملتی ہے تو آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے، اس اچھے موڈ کی وجہ سے آپ لوگ ہیلپنگ بیہیویئر کی طرف زیادہ جاتے ہیں، پرو سوشل بیہیویئر میں آپ لوگ زیادہ انڈلج ہوتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ گڈ موڈ میں ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ اچھے موڈ کی وجہ سے وہ یہ پرسیو کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ زیادہ نائس ہیں، اونیسٹ ہے، ڈیسنٹ ہیں، اور اسی لیے وہ ہماری ہیلپ کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ دوسروں کی ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے، اس سے ہمارا اچھا موڈ مزید بڑھ جائے گا۔ اور جب انسان خوش ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی تھاٹس میں، اپنی سوچوں میں کم پڑتے ہیں، ہم لوگ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی طرف زیادہ اٹینٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی چیز یہ کہ ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہے اس کی وجہ سے ہمیں ریوارڈ مزید ملے گا، تو ہمارا مزید جو ہے وہ موڈ اچھا ہو جائے گا۔ تو اچھے موڈ کی وجہ سے ہیلپنگ بیہیویئر انسان کا بڑھ جاتا ہے۔ ریسرچ سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جو ایسی دن جہاں پہ جو ہے نا وہ سنی ڈیز ہوتے ہیں، سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ اس دن لوگ زیادہ ہیلپ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا کلاؤڈی ونس۔ جن لوگوں کو کوئی پیسے وغیرہ ملیں یا ان کو ٹیسٹی سی ٹریٹ آپ دے دیں تو وہ زیادہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دوسروں کی ہیلپ زیادہ کرتے ہیں۔ یا کوئی ایک اچھا سا میوزک کوئی بندہ سن لے یا اس نے کامیڈی کو دیکھا ہوا ہو تو وہ بھی دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہم لوگوں نے گڈ موڈ کی بات کی، یہ بھی اب بیڈ موڈ کی طرف آتے ہیں کہ بیڈ موڈ کی وجہ سے انسان زیادہ ہیلپنگ بیہیویئر کی طرف جاتا ہے، یہ کم، ٹھیک ہے؟
دیکھا یہ گیا ہے کہ اب وہ لوگ جن کو یہ یقین دلایا گیا تھا نا کہ انہوں نے ایکسپیریمنٹل ٹاسک میں بہت ہی زیادہ برا پرفارم کیا ہے، وہ بھی دوسرے لوگوں کی ہیلپ زیادہ کر رہے تھے. یعنی کہ اچھے موڈ کی وجہ سے بھی ہیلپنگ بیہیویئر بڑھتا ہے، لیکن برے موڈ کی وجہ سے بھی بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں گڈ موڈ کے افیکٹ کو اگر دیکھا جائے تو یہ اسے انورس لگ رہا ہے نا، کیونکہ اس میں گڈ موڈ جو ہے وہ کر رہا ہے، انکریز کر رہا ہے ہیلپنگ بیہیویئر کو، ادھر بیڈ موڈ کر رہا ہے. اب نیگیٹو جو ہوتے ہیں نا موڈز، وہ اس کی وجہ سے آپ زیادہ ہیلپ کرتے دوسرے لوگوں کی وجہ سے. کیونکہ آپ اچھا فیل کرنے کے لیے ایک تو دوسروں کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، دوسرا آپ کو وہ جو ایک بیڈ موڈ ہوتا ہے اس فیلنگ سے نکلنے کے لیے بھی آپ لوگ دوسروں کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا موڈ تو جب ہوتا ہے نا آپ لوگوں کا، پہلے اس وقت آپ لوگ کیوں ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ لوگ اچھے موڈ کو مینٹین رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بیڈ موڈ میں آپ لوگ اسی لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بیڈ موڈ سے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن بیڈ موڈ میں آگے جو ہے نا وہ دو مزید سچویشنز آ جاتی ہیں جو کہ ہم لوگ آگے ٹاپک میں چل کے پڑھتے ہیں. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. گلٹی اگر کوئی فیل کرے تو اس سے بھی ہیلپنگ بیہیویئر بڑھ جاتا ہے. اس میں انڈیویجولس کو اپروچ کیا گیا تھا ایک گلی میں، ان کے پاس ایک ینگ انسان آتا ہے، ان سے یہ کہتا ہے کہ میرے کیمرہ پکڑ کے نا تو میری پکچرز بناؤ. تو وہ کیمرہ جب دیکھتے ہیں، جو ہیلپرز تھے جو وہ کیمرہ دیکھتے ہیں تو وہ کیمرہ کام نہیں کر رہا ہوتا. تو جو ہیلپرز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیمرہ کام نہیں کر رہا. تو ینگ مین کیمرے کو دیکھتا ہے تو ہیلپرز کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی بٹنس کو ٹچ کیا تھا، یعنی کہ وہ یہ ریئلائز کرواتا ہے ہیلپر کو کہ آپ کی وجہ سے میرا کیمرہ خراب ہوا ہے. تو جو ہیلپرز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ گلٹی فیل کرنا شروع کر، شرمندہ ہو جاتے ہیں. اب وہ جو گلٹی پیپل ہوتے ہیں وہ جب ایک ینگ ویمن کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ینگ ویمن ان کے سامنے ایک فائل کا اپنا فولڈر گرا دیتی ہے جس میں کچھ پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں. اب جن لوگوں کا جو ہے نا وہ نو بروکن کیمرہ والا ایکسپیرینس ہوتا ہے، کیونکہ وہ گلٹی نہیں ہوتے، تو اس میں سے صرف 40% لوگ اس کی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن جو گلٹی لوگ تھے اس میں سے 80% لوگوں نے جو ہے وہ ہیلپ کی تھی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کہتا ہے کہ جو گلٹی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے نا وہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. نیگیٹو، یہاں سے یہ جو ساری اسٹڈیز ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیگیٹو موڈس کی وجہ سے بھی انسان پرو سوشل بیہیویئر کو اڈاپٹ کرتا ہے. لیکن جب ہم لوگ بیڈ موڈ میں ہوتے ہیں نا تو ہمارا جو ڈیسیژن ہوتا ہے، وہ ہم لوگ جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا کہ ہم نے ہیلپ کرنی ہے یا نہیں کرنی، وہ ہم لوگ اپنے فائدے کے لیے ہی کرتے ہیں. جب ہم لوگ بیڈ موڈ میں ہوں گے اور وہاں پہ ہمیں بینیفٹ زیادہ لگ رہے ہوں گے اور کاسٹ ہمیں کم لگ رہی ہوگی، تب ہم لوگ ہیلپ کریں گے. یہ ہمیشہ انسان ایسا ہی کرتا ہے. لیکن اگر بینیفٹس جو ہیں وہ کم لگ رہے ہوں گے، کاسٹ زیادہ لگ رہی ہوگی، ریوارڈ ویلیو بھی کم ہوگی، تو پھر انسان کیا کرے گا؟ ہیلپ نہیں کرے گا. یہ ماڈل یہ کہتا ہے کہ جو بیڈ موڈز ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ ہیلپ کرنا ایزی بھی ہو، ریوارڈنگ بھی ہو، تو پھر بیڈ موڈ والے زیادہ ہیلپ کریں گے ایز کمپیئر ٹو دا نیوٹرل موڈس. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کا بہت زیادہ ایکسٹریم نیگیٹو موڈ ہو، جیسے وہ بہت زیادہ کسی غم میں ہے، ڈپریشن میں ہے، تو وہ کیونکہ اپنی ہی ایموشنل اسٹیٹ پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے تو اس کو دوسروں کی ضروریات کا پتہ ہی نہیں چلتا، جس کی وجہ سے اس کا ہیلپنگ بیہیویئر کم ہوتا ہے. نیگیٹو اسٹیٹ ریلیف ماڈل یہی کہتا ہے کہ بینیفٹس کو پرسیو کرتے ہوئے کہ ہیلپ کرنے سے کتنے بینیفٹس ملیں گے، اس کی بنیاد پہ آپ لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ نے بیڈ موڈ میں کسی کی ہیلپ کرنی ہے یا نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو بیڈ موڈ کے اندر یہ والی دو سچویشنز ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، کیونکہ کہ اس میں آپ لوگ ایک تو اس سے نکلنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں بیڈ موڈ سے، لیکن وہ آپ لوگ تبھی کریں گے جب آپ لوگوں کو کاسٹ بینیفٹس کا آپ لوگ اچھے سے اندازہ لگا لیں گے. لیکچر نمبر 39 میں ہم لوگ اگلا جو ہمارا جو ہوگا نا ٹاپک گروپ بیہیویئر سے ریلیٹڈ، اس کے بارے میں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. پرو سوشل بیہیویئر ہمارا ہو چکا ہے ختم. ٹھیک ہے. ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.